اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 215۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت صدقات واجبہ یعنی فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ اور فطر کے متعلق نہیں ہے۔ نفلی صدقات اور فرضی صدقات کے مصارف میں فرق ہے، کیونکہ نفلی صدقات کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصارف کا تعلق اجتماعی معاملات سے ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم کیا چیز کار خیر میں ثواب کے واسطے خرچ کیا کریں اور کن پر خرچ کیا کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جواباً آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ تم اپنی نیک کمائی اور پاکیزہ دولت میں سے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا چاہو اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر ہیں۔ تو یہاں جن پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اس کے مستحق 5 بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں خرچ کرنا چاہیے جو اولاد کے وجود ظاہری کا سبب بنتے ہیں اور اولاد کو نہایت محبت اور شفقت سے پالتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کے بعد رشتہ دار ہیں کہ جن پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں جمع ہو جائیں۔ نمبر 3، یتیموں کا حق ہے کیونکہ کوئی ان کا کفیل اور ذمہ دار نہیں ہے اور کم عمر ہونے کی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد عام محتاجوں اور مساکین پر خرچ کرنے کو کہا گیا ہے جو کما نہیں سکتے۔ نمبر 5، عام محتاجوں کے بعد مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اپنے وطن اور عزیز و اقارب سے دور ہونے اور زادِ راہ ختم ہو جانے کی وجہ سے فقیر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی کا و ابا کا و اختی کا و اخا کا ثم ادنا کا و ادنا کا، یعنی تمہاری ماں، تمہارا والد، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، پھر اور قریبی رشتہ دار، پھر اور قریبی رشتہ دار، یہ اقربا ہیں، ان پر اور پھر یتیموں پر، پھر مساکین پر اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ حدیث بیان کر کے حضرت میمون بن مہران نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ہیں جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر خرچ کیا جائے، نہ کہ طبلوں، باجوں، تصویروں اور دیواروں پر کپڑا چسپاں کرنے میں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم انفق علیک، یا بنی آدم انفق علیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا، تجھ پر میں اللہ خرچ کروں گا۔ صحیح مسلم ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے کئی گنا بڑھا کر دے، اور دوسرا کہتا ہے جو تیرے راستے میں بخل کرے اس کے مال کو برباد کر۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو کہ تم جو بھی اچھا کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ضرورت نہیں کہ دنیا اس سے واقف ہو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر بھی پتہ ہے۔ تم خاطر جمع رکھو، تمہاری ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں فرمائی، بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے یہ بات، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو کچھ بھی کوئی خیر یا نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو بھی کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک وہ ذات مبارکہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتی، بلکہ ان نیکیوں کو بڑھا بڑھا کر انسان کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 216 ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ تم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اب وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم تھا، گزشتہ آیت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم تھا، اس آیت میں جان قربان کرنے کا حکم ہے، کیونکہ دین، قوم، ملت کی بقا جان و مال کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جہاد کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، یہ نفس میں موجود برائیوں کے خلاف جہاد سے لے کر دین کی تبلیغ، علم کا جہاد، قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا، اس کی دعوت دینا اس میں شامل ہے، اور اس کی آخری شکل جس کو ہم قتال کہتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے جو بغیر جنگ اور طاقت کا استعمال کیے بغیر دور نہیں ہو سکتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ طاقت کا استعمال کیے بغیر یا جنگ کیے بغیر جسے دور نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، میدان جنگ میں اتر آنا چاہیے۔ یہ جہاد کی آخری اور تکمیلی شکل ہے جسے قتال کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے یہاں فرمایا کتب علیکم القتال، یہ بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جس طرح ہم پر اور فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح قتال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فرض ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بطور فرض قرار دیا ہے۔ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یعنی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاد کا فریضہ جو ہے وہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں ہے،
بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اگر اس فرض کو پورا کر رہی ہے، جیسے فوج ہوتی ہے کسی ملک کی، تو باقی مسلمان اس سے سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی وقت کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہ گار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اگر کسی ملک میں کوئی فوج اس فرض کو پورا کر رہی ہے تو یہ فرض باقی تمام لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ مجاہدین کی ایک جماعت یا ایک فوج لڑ رہی ہے تو دیگر مسلمان آرام سے دین کے دیگر فرائض، امر بالمعروف اور دین کا علم حاصل کرنے اور دیگر کاموں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک جہاد فرض کفایہ ہے، اور جب تک جہاد فرض کفایہ ہو اس وقت تک جہاد میں آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، اور اس وقت تک نہیں جا سکتے جب جہاد فرض کفایہ ہو تو آپ اس وقت تک بھی اس جہاد میں نہیں جا سکتے جب تک والدین اجازت نہ دیں، جب تک امیر آپ کو طلب نہ کرے، اور اگر آپ مقروض ہیں تو جب تک آپ کا قرض خواہ آپ کو اجازت نہ دے آپ فرض کفایہ کی صورت میں جہاد میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، جب جہاد فرض عین ہو جائے کہ حاکم وقت سب کو جہاد پر نکلنے کے لیے کہہ دے تو پھر بیٹے بیٹیوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ والدین سے اجازت لیں۔ جب جہاد فرض عین ہو گیا تو اب سب نکلو، کوئی گھر میں نہ بیٹھے۔ اب گھر میں بیٹھنا کفر ہے۔ گھر میں بیٹھا شخص ایسے ہے جیسے امت مسلمہ سے خارج ہو گیا۔ یہ جہاد فرض عین کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے تھے، مخلص تھے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اہل ایمان میں سے تھے، مخلص تھے۔ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تو ان کا پورا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ان کا پورا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے بات نہ کرتا تھا۔ 52 دن تک ان کی بیویوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی، کیونکہ جہاد فرض عین تھا، سب پر نکلنا فرض تھا۔ لیکن جہاد چاہے فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو، مسلمان پر اس کی تیاری ہر حال میں فرض ہے۔ مسلمان گھرانوں میں بچوں کی تربیت اس انداز میں ہوتی تھی کہ شمشیر زنی، تلوار چلانا، نیزہ بازی، گھڑ سواری ان کے مشاغل میں شامل ہوتے تھے۔ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر مسلمان بیٹھے نہیں رہتے تھے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجاہدین کی ایک جماعت لڑ رہی ہے، لیکن اگر کل کو جہاد فرض عین ہو گیا تو کیا کرو گے؟ مسلمان کا تو بچہ سپاہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض ہے۔ جس طرح تعلیم فرض ہے، فوجی تربیت فرض ہے۔ تاریخ اسلام دیکھیں، خواتین تک میدان جنگ میں نکلیں۔ غزوہ احد میں خواتین میدان جنگ میں آئیں، غزوہ تبوک میں تمام خواتین گئیں۔ جب جہاد فرض عین ہوا تو سب گئے، اس لیے اس کے لیے تیاری کیے رکھنا فرض ہے کہ خدا جانے کب جہاد فرض عین ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ حالت تھی کہ جب سوتے تو تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ جنگ کا لباس پہن کر سوتے تھے، کہ اگر نیند کی حالت میں انہیں جہاد کا حکم دے دیا جاتا کہ چلو، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنا سامان ڈھونڈتے اور تلوار تیار کرتے۔ جب حکم ہوتا کہ چلو تو پھر چل کھڑے ہوتے۔ زندہ قوموں کی یہی نشانی ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ آج مسلمان جو زندگی جی رہا ہے، مسلمان یوں تو نہیں ہوا کرتے۔ مسلمان کا بچہ سپاہی ہے۔ اگر زندگی یوں ہی جیتے رہے تو جرم ضعیفی سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔
جرم ضعیفی سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ کہاوت ہے کہ بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے یہی تو کہا تھا کہ تم میرا پانی خراب کر رہے ہو۔ بھیڑ کے بچے نے کہا حضور پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا تم نے 6 ماہ پہلے بھی مجھ سے بدتمیزی کی تھی، آج پھر کر رہے ہو۔ بھیڑ کے بچے نے کہا حضور میری تو عمر ہی 4 ماہ ہے۔ بھیڑیے نے کہا تم مجھ سے بحث کرتے ہو اور اسے پھاڑ کھایا، یہ جرم ضعیفی ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو اور نہ اپنے دل میں جہاد کی چاہت کی ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاد کی ترغیب کے لیے فرمایا، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں تھا، صرف صبر کی تلقین کی جاتی رہی تھی، اس وقت جو شیلے مسلمان جہاد چاہتے تھے، مگر رب کی طرف سے اب جب جہاد کی اجازت دی گئی تو مدینہ منورہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی تو بعض مسلمان اسے دشوار سمجھنے لگے، کیونکہ ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض جوشیلے جوان ہوتے ہیں اور بعض کم ہمت ہوتے ہیں۔ منافقین تو اس آیت کے نزول کے بعد یہ تک کہنے لگے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ، یہ جنگ و جدال، یہ لڑائی بھڑائی، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ دوسرا، کمزور ایمان مسلمانوں کے دلوں میں بھی تنگی پیدا ہوئی، کیونکہ ایمان ابھی تربیتی مراحل میں تھا۔ اسی لیے رب کریم اس میں سمجھا رہا ہے ممکن ہے ایک چیز تمہیں دشوار لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں مفید نہ ہو۔ تو جہاد میں ظاہراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاد میں ظاہراً تمہیں جان و مال کا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن یہی جہاد قوموں کی زندگی ہوتا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا ہے، اور تمام کاموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم ہی کو ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے اور کون سا کام انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے برا ہے۔ وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی عقل پر نہیں بلکہ وحی الہی پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے
جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنم والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 216 میں ہم نے قتال کا حکم پڑھا۔ قتال کا حکم آنے کے بعد اب اس آیت میں رب کریم فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں جمادی الثانی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا کمانڈر بنایا اور ہدایت کی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلا میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ جہاد کے لیے وہ دستہ نہیں بھیجا تھا، صرف قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اس دستے کو بھیجا تھا۔ وادی نخلا میں قیام کے دوران قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمر بن عبداللہ حضرمی مارا گیا۔ اس روز مسلمانوں کے خیال میں جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی، جبکہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا جو کہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ یہ اور حرمت والے مہینے ہم جانتے ہیں محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، جبکہ انہیں علم نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں وہ مشرک قتل ہو گیا۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس پر مشرکین مکہ نے بہت واویلا مچایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور حرمت والے مہینوں تک کا انہوں نے پاس نہیں کیا، اس میں انہوں نے جنگ کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے۔ رب فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت گناہ کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن رب کریم آگے فرماتا ہے کہ مگر ان اعتراض کرنے والوں کو، ان لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ خود تو دیکھیں، مشرکین مکہ کے بارے میں رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ خود تو دیکھیں کہ انہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر ظلم صرف اس لیے کیا کہ وہ ایمان لائے۔ ان اعتراض کرنے والوں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ سب کام حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ لہٰذا ان فتنوں کے سد باب کے لیے اگر مسجد حرام میں جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ انہیں اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، رب کریم فرما رہا ہے یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ اصل میں ان کے اعتراض کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمانوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بلکہ ان کے اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہی کیوں ہوئے ہو۔ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اور اس کوشش میں رہیں گے کہ جب تک تمہیں دین اسلام سے پھیر نہ دیں اس وقت تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے، اور حقیقتاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو دین اسلام سے پھیر دیں۔ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔
رب کریم فرماتا ہے ان سے ہوشیار رہو، کیونکہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے اور وہ حالت کفر میں ہی اسے موت آئے تو اس کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے دین اسلام لانے سے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جانے سے تمام سابقہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، الا یہ کہ پھر توبہ کر کے مسلمان ہو انسان، اور جب نیکیاں برباد ہو گئیں تو باقی صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، جس کا خمیازہ انہیں دائمی عذاب کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ گزشتہ آیت کے نزول سے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ شہر حرام یعنی ماہ رجب میں نادانستگی میں جو ایک مشرک کا قتل ہو گیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر پھر بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تردد تھا کہ نامعلوم اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، تو ان حضرات مہاجرین صحابہ کرام کی بشارت اور تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے واسطے دین کے دشمنوں سے لڑے، اپنی کوئی ذاتی غرض اس میں ان کی نہیں تھی، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار اور ثواب کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ مال غنیمت جو حضرت عبداللہ بن جہش لے کر مدینہ منورہ آئے تھے اور جو ابھی تک اسی طرح وحی کے انتظار میں رکھا ہوا تھا، آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے 5واں حصہ نکال کر بقیہ مال غنیمت جو ہے وہ غانمین میں تقسیم کر دیا۔